اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پورا سانچہ اتار کے رکھ دیا کہ تم کہاں بھٹکتے ہو، تم کیسے ان ملاؤں کے چہروں پر، ان ملاؤں کے باتوں پر چلے جاتے ہو۔ رب کا قرآن پڑھو کہ رب نے کیسے ڈیکلیریشن کے ساتھ کہہ دیا۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے نوح کو حکم دیا تھا، کیا حکم آیا تھا؟ اذا امرنا، جب تک ہمارے عذاب کی نشانی نہ آ جائے۔ کیا نشانی ہوگی؟ وفارت تنور، جو روٹیاں پکانے کا گرم گرم تنور ہے، وہاں سے پانی نکلے گا، وہاں سے فوارہ نکلے گا، تو سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، پہلے سے ہی تیار رکھو، اور جیسے ہی وہ تنور سے پانی نکلے تم کیا کرنا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن۔ کائنات کے اندر بسنے والے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا لے لو، پرندوں کا، جانوروں کا، درندوں کا، انسان جو ساتھ میں ایمان لائے تھے ان کا، بس۔ کیوں؟ آج دنیا میں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہاں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ آسمان اور زمین کا پانی ملنے والا ہے، اور کوئی ذی روح زندہ بچنے والا نہیں ہے، وہی بچے گا جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا۔ تو فرمایا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر ایک کا ایک جوڑا لے لو۔ جو اس زمانے میں بچے وہی پرندے ہیں، جو اس زمانے میں بچے وہی درندے ہیں، جو اس زمانے میں بچے وہی انسانوں کی نسل ہے۔ جیسے ہی تم تنور کے اندر سے فوارہ دیکھ لو تو یہ کام کر لینا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، بقیہ سب کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، جو ایمان لائے وہ بہت کم تھے۔ ان کو لیا اور جانوروں کو لیا، پرندوں کو لیا، سب کو لے کے کشتی نکلی۔ تو انہوں نے جیسے ہی اندر سوار ہوئے، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کا چلنا، اس کا ٹہرنا اے اللہ تیرے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، تو تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ موسلادھار بارش شروع ہوئی، ایسی بارش اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین میں دریا چل رہا ہے، سمندر چل رہا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، ایسے ایسے ایک ایک موج اٹھ رہے تھے گویا کہ ایک ایک پہاڑ ہے۔ ہاں، جسے ہم لوٹ بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں موج بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایک ایک موج جو اٹھ رہی تھی پانی کے اندر سے ایک ایک پہاڑ کے مانند تھی، اور ایسے وقت میں ان کا بیٹا کشتی کے اندر نہیں تھا۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني، تو انہوں نے پکارا کہ میرے بیٹے ارکم معنا، چڑھ جا، اندر آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، آج آخری موقع ہے تیرے لیے۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ بدبختی جب چھاتی ہے نا جی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، قرآن کے صفحات بھی سامنے کھول کے رکھ دو، پھر یہ بندہ بولتا ہے نہیں بھائی ہمارے پیر کے نے پوچھ لے تم بتاؤ۔ ہاں، جب بدبختی چھاتی ہے یاد رکھو انبیاء کی دعوت سامنے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتا۔ یہی بدبختی چھائی ہوئی تھی، سامنے سب کچھ دکھ رہا تھا اور اوپر نیچے پانی تھا، اور یہاں نبی بلا رہا تھا اور باپ بھی تھا ساتھ میں کہ ارکم معنا، بیٹے چڑھ جاج، ولا تکم مع الکافرین۔ تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، دیکھو وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، وہاں پہنچ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ اتنا اوپر تو پانی نہیں آئے گا نا، پہاڑ کی چوٹی پہ کیسے آئے گا؟ رسول نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب یہی بات ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت بڑی موج اٹھی
اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ڈوب کے مر گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعْ، اور آسمان تھم جا. وَغِيضَ الْمَاء، جو بقیہ پانی تھا اس کو کہا کہ سخت ہو جا، کیچڑ نہ بنا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹک گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم دور ہو جاؤ اللہ کی سرزمین سے. جیسے ہی کشتی سے اترے، نوح کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے چلا گیا. تو جیسے ہی اترے انہوں نے ہاتھ اٹھا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، رب سے پکارا نوح نے. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرا بیٹا میرا خاندان تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حاکم ہے. تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو میں بچا لوں گا. اے اللہ میرا خاندان تو نہ بچا، میرا بیٹا تو غرق ہو گیا. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے. تو اللہ نے کہا کہ یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے خاندان سے نہیں ہے. مشرک مسلم کا وارث نہیں، مسلم مشرک کا وارث نہیں. مشرک بیٹا مرا باپ کو وراثت نہیں، مشرک باپ مرا بیٹے کو وراثت نہیں. یہ قانون آج بھی ہے. شرک اتنی گندگی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بات تھی، بلکہ رب نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے. بس جھگڑا ہو سکتا تھا نا جی، فزیکلی انہی کا تو بیٹا تھا. نوح کہہ سکتے تھے نا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میرا ہی بیٹا ہے. نہیں، اللہ کی ایک بات پر کیسے رجوع ہوتے؟ کہا کہ انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، وہ غیر صالح عمل کرتا تھا، وہ مشرک تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بغیر علم کے میرے پاس سوال نہ کرنا. تمہیں معلوم نہیں، تم سمجھتے ہو اپنے خاندان کا ہے، میں کہتا ہوں تیرے خاندان کا ہے ہی نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کرتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں، رب کہتا ہے نوح کو میں تمہیں واز کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کسی باتیں نہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کو مشرک اتنا گندا ہے، اتنی نحوست ہے. دعا کروں کیا، بچاؤں کیا، یہ لفظ بھی کرو تو رب جلیل القدر پیغمبر کو کہتا ہے کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کرو. اللہ اکبر. نحوست کا کس مقام پہ اللہ نے مشرک کو رکھا ہے. دیکھو ابھی دعا نہیں کیے، خالی یہ پوچھا کہ کیوں غرق ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کرو. حتیٰ کہ جب ابو طالب گزرے تو یہ آیت اتری کہ تم استغفار بھی نہ کرو. مشرک کے لیے استغفار نہیں ہے.